امبر، جس طرح سے NBC نے کہا کہ جو نیب کے قوانین تھے وہ بڑے ورسٹ قوانین تھے، گھناؤنے قوانین، NBC نے کہا، آپ کے خیال میں نیب قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا یہ درست ہے یا پھر یہ ترامیم صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، مفاد کی بات کی جائے تو جو قوانین اس وقت موجود تھے نیب کے، تو وہ عمران خان صاحب کا بہت فائدہ بھی ہوا تھا، اس لیے کیونکہ جو بہت سارے اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہوئے تھے ان کو فائدہ ہوا تھا نا، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے سعد رفیق ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے خاقان عباسی ہوں، خورشید جاؤب، لمبی فہرست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات نیب قوانین پہ تھے، یہ صرف جو لوگ یا جن سیاسی جماعتوں کے رہنما گرفتار ہوتے وہ نہیں کر رہے تھے، مختلف عدالتیں کر رہی تھیں، جیسے NBC بھی کہہ رہے تھے۔ اس میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے، اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے۔ پیراگن ہاؤسنگ اسکیم کا جو کیس ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو جو بیل ملی ہے اور اس پہ جو فیصلہ آیا ہے، بات یہی ہوتی تھی کہ یہ نیب قوانین یا جس طریقے سے نیب کام کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ ہماری جو آئین اور قانون میں جو ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، انویسٹیگیشن، وہ سارے اصول بھی نیب قوانین میں موجود نہیں تھے، وہ اس کے خلاف تھے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک عامر کے دور میں ان کا انٹروڈیوس کیا گیا تھا، بہت ضروری تھا، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ بہت دیر کر دی تھی جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں، اس وقت ان کو نہیں خیال آیا اور ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ ان کو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا جب یہ خود اقتدار میں تھے، عمران خان صاحب کے آنے سے قبل۔ اس میں ایک مثال تو NBC نے دے دی ہے ریمانڈ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اور بھی بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گرفتاری ہے وہ انویسٹیگیشن کے عمل کے دوران کوئی بھی سٹیج انکوائری کا اس وقت گرفتار نہیں کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انصاف کا اصول ہے، کیونکہ آپ کسی کی بھی، اور یہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اگر آپ ان کی جو رائٹ ٹو موومنٹ ہے اس میں کیوں کر سکتے ہیں، بہت اچھے جواز ہونے چاہیے۔ تو اگر وہ ریزسٹ کر رہے ہوں، پروسیکیوشن اگر انکوائری ریزسٹ کر رہے ہوں، انویسٹیگیشن ریزسٹ کر رہے ہوں، وہ باہر بھاگ جائیں تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن اس طرح سے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کلوزڈ انکوائری جو ہے اس کو بار بار ایک ہی چیز کو بار بار اگر کھولنا، یہ بھی عدالت سے اجازت لی جانی چاہیے۔ تو اچھی چیزیں اس میں بہت ساری ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب نے خود جب کوشش بھی کی نہیں ہو پائی تھی، اور میں آخر میں یہ بات کہوں گی کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے ان قوانین پہ، اور جس طریقے سے پارلیمان میں منظور کیے گئے، تو پارلیمان میں کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیوں استعفے دے دیے؟ اس لیے کیونکہ اگر وہ بیٹھتے تو ان کو اعتراض کرنے کا، شور مچانے کا زیادہ حق ہوتا۔ They have given up that right، کیونکہ انہوں نے پارلیمان کو چھوڑ دیا ہے، اور پارلیمان کو چھوڑ دیا تو ظاہر پارلیمان کے جو جماعتیں موجود ہیں یا جو رہنما موجود ہیں وہ پھر اسی طریقے سے کام کریں گے۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے آرڈیننسز بھی پاس کیے تھے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت نے، اس لیے کیونکہ وہ انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ قانون سازی میں مدد نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی، یا مدد حاصل کرنی نہیں چاہتے تھے، یا مشاورت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے خیال میں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نئی جو ترامیم ہے اس میں سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں کہوں گی کہ جب آپ نے پارلیمان کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا ہے، آپ عدالت بالکل جائیں اور بہت اچھی بات ہے آپ جائیں، لیکن پھر یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو کمپلین۔ یہ شکایت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خود وہ جو فورم ہے جس کے ذریعے آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے تھی ان قوانین یا ترامیم کے خلاف، وہ آپ نے خود چھوڑ دیا۔